ویلکم بیک ناظرین۔ شاہ صاحب یہاں پر ایک سوال اور کر کے پھر مفتی صاحب کی طرف جاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم اپنی اصلاح کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے۔ بحیثیت انسان ہم بھی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لیکن دین شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے۔ سہولت ضرور ہے لیکن شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے۔ اب حقوق اللہ تو اللہ نے فرما دیا معاف کر دوں گا، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غلطیوں پہ غلطیاں کرے جائیں اور امید لگا لیں آخرت میں جائیں گے تو اعمال نامہ پیش ہوگا تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا۔ اگر ڈائریکٹ معافی ہوتی تو پھر شاید قیامت برپا نہ کی جاتی۔ ہر چیز کا ایک مرحلہ ہے۔ اب انسان دنیا کے اندر انسان کا حق بھی مارتا ہے، زیادتیاں بھی کرتا ہے، دھونس دھاندلی بھی دکھاتا ہے، اثر و رسوخ بھی دکھاتا ہے، اور آخر میں توقع یہ رکھتا ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ صرف اللہ نے ہی معاف کرنا ہے۔ کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی نا، حقوق اللہ حقوق العباد، لیکن یہ لوگ ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، اس کو مختص کر دیتے ہیں کہ اللہ نے معاف کرنا ہے، حساب کتاب اللہ نے لینا ہے، بندے نے حساب کتاب تو لینا ہی نہیں ہے۔ اس بارے میں تھوڑی سی یہ جو غلط ہمارے مائنڈ کے اندر چیز چل رہی ہے اس کو ختم۔ آپ کا سوال مختصر میں شارٹ اس کو دیکھیں، میں نے آپ کا حق کھایا اور دنیا میں اس کی کوئی تلافی نہیں ہوئی اور میں چلا گیا دنیا سے، ایسا ہی ہے۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں یہ ہوگا، اب ظاہر بات ہے کہ میں نے پیسہ کھایا تو وہاں پیسہ تو نہیں ہے نا کہ میں آپ کو لوٹا دوں، نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہوگا کیا؟ جو میری نیکیاں ہوں گی نا، اعمال حسنات، اعمال خیر، اعمال صالحہ، ان میں سے ان جن کا حق ہوگا ان کو دیا جائے گا۔ اب وہ بھی پورے نہیں ہوئے، نیکیاں اتنی تھی نہیں اور حق بہت سارے لوگوں کا کھایا ہے، بے شک۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جن کا حق کھایا ہے نا، ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ حق جس کا ہے وہ معاف کرے گا، ورنہ معافی نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے اور یہ طے شدہ چیز ہے۔ دنیا میں بھی اسی طرح ہے، یہ یاد رکھیے گا، دنیا میں ایک شخص کے ساتھ آپ نے زیادتی کی ہے اور آپ نے اس کو ستایا ہے، آپ نے اس کو اذیت دی، آپ نے اس کو تکلیف دی، آپ نے اس کو پریشان کیا، سارا سلسلہ کیا۔ یہ چند دن پہلے مجھے کسی دوست نے کسی اداکار کے بارے میں ایک بھیجا تھا، میں نے وہ پڑھا، انہوں نے کہا جی کہ وہ شخص تھا تو وہ اس کا برف کا کارخانہ تھا، تو وہ کرائسس میں آیا، تو وہ ایک دن جناب اس پریشانی کے عالم میں اس اداکار کے پاس چلا گیا اور وہاں جا کر اس سے کہا جی کہ مجھے کچھ رقم ادھار چاہیے۔ اس نے کہا بھائی کیوں؟ انہوں نے کہا اس طرح میرا کارخانہ ہے برف کا اور وہ چونکہ انتہائی خسارے میں ہے، میں نے کسی آدمی سے 70,000 قرض لیا تھا، اب اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب اس کے پیسے میرے پاس نہیں، میرے پاس ٹوٹل 20,000 روپے ہیں، تو مجھے 50,000 روپے اگر قرض آپ دے دیں، میں تھوڑے تھوڑے کر کے سہولت کے ساتھ آپ کو لوٹا دوں گا، تو آپ مہربانی فرما دیجیے اور میرے ساتھ یہ نیکی کر دیجیے تو میرا یہ۔ تو اس نے کہا جی اچھا کرے گا۔ وہ اٹھا، اس نے جا کر کے اندر سے وہ پیسے لے کر کے آیا، تو اس نے کہا جی کہ اچھا آپ کے پاس ٹوٹے ہوئے 3 روپے ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں ہے۔ اس نے کہا مجھے دیں۔ اس نے 3 روپے نکال کر کے جب اس کو دے دیا اداکار کو، اس نے وہ دیکھ کر کے اس نے کہا جی میں نے اپنا حق لے لیا آپ سے، اب یہ 50,000 روپے جو ہیں یہ آپ لیں۔ اس نے کہا جی یہ کیا مطلب ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ اور یہ بات تو کسی نے بھیجی، لیکن میں اس خاص ایک نکتہ ایک سبق ہے۔ تو اس نے کہا جی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 روپے میں نے آپ، اس نے کہا جی شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں نے آپ کو پہچان لیا، آپ کا فلاں کارخانہ ہے، فلاں برف کا کارخانہ ہے، وہاں کسی زمانے میں میں آیا تھا مزدوری کے لیے اور وہاں میں نے 3 دن مزدوری کی تھی اور میری دیہاڑی تھی 1 روپیہ، اور پھر جس وقت آپ نے مجھے نکالا تو وہ 3 دن کی میری مزدوری آپ نے نہیں دی تھی۔ آج اللہ نے کرم کر دیا ہے، میری یہ رنگت یہ حالت، آپ نے مجھے نہیں پہچانا لیکن میں نے تو آپ کو پہچان دیا، تو یہ 3 روپے وہ ہیں جو میری مزدوری تھی، وہ میں نے آپ سے لی ہے، اب یہ لیں آپ قرض، آپ جس وقت آپ کو سہولت ہو تو آپ واپس کر دیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی اصول یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ آپ کسی کا حق، کسی کو اذیت دی، کسی کو تکلیف دی، کسی کو پریشان کیا ہے اور آپ مسجد میں جا کر کے جناب چونکہ سجدوں پہ سجدے کریں گے، ماں ایسا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا۔ ماں ہے نا، ماں سے زیادہ شفیع کون ہو سکتی، مہربان کون ہو سکتی؟ ماں کسی بیٹے کی تکلیف پتا، بیٹا لاکھ نافرمان کیوں نہ ہو، لیکن اس ماں کی بھی نافرمانی اس وقت تک معاف نہیں ہوگی، وہ مسجد میں معاف نہیں ہوگی، وہ قرآن کی تلاوت سے معاف نہیں ہوگی،
جب تک کہ ماں کے قدموں میں آپ نہیں جائیں گے، جب تک کہ ان سے معافی نہیں مانگیں گے، جب تک کہ ان کے ساتھ آپ اپنا رویہ درست نہیں کریں گے، جب تک کہ پڑوسی کے حقوق کے ساتھ ان کے ساتھ آپ کا رویہ، یعنی جس کا حق آپ نے سلب کیا ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، نہ توبے سے معاف ہوتا ہے، نہ نمازوں سے، نہ عبادات سے، نہ مسجدوں میں گرانے سے، نہ حج سے، نہیں، جب تک جس کا حق ہے وہ معاف نہ کر دے۔ بے شک وہ سب ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف جائیں گے، لیکن اس سے پہلے اسی بارے میں تھوڑی سی آپ بھی رہنمائی فرما دیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نا فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ اگر دنیا میں کسی بندے نے کسی کا 1 درہم مارا ہے تو کل بروز قیامت اسے اس کے بدلے 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، وہ لوگ دیکھیں صرف پراپرٹی کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور صرف بہن بھائی کی بات نہیں ہے، بھائی بھی بھائی کا حق مار دیتا ہے، یعنی ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے، ٹھیک ہے، اب وہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں، بڑا بھائی ہے ٹھیک ہے تو چھوٹے کا حق مار لے گا، ٹھیک ہے، بڑا بھائی ہے بہن کا حق مار لے گا، تو صرف پراپرٹی کی بات نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہو، آپ نے کسی کے کپڑے اسی طرح لے لیے، یا کسی کی گلاسز لے لی، کسی کی ٹوپی لے لی، کسی کے جوتے لے لیے، ٹھیک ہے، یہ میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کسی کی بھی چیز بلا اجازت شرعی لینا، استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے پڑھا، خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ایک تاجر تھا، بڑا متقی، پرہیزگار، اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت رکھنے والا، رات کو قیام کرتا، دن کو روزہ رکھتا اور تجارت وغیرہ کیا کرتا تھا۔ تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا جی مجھے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ تو کہا حضرت آپ تو ماشاءاللہ بڑے متقی تھے، پرہیزگار تھے، خوف خدا رکھنے والے تھے، لوگوں کو سمجھانے والے تھے، ناپ تول میں آپ نے کبھی کمی نہیں کی، تو پھر آپ کو کیوں روک دیا گیا؟ تو وہ کہنے لگے مجھے اس وجہ سے روک دیا گیا کہ چونکہ میں تجارت کرتا تھا تو جس ترازو کے اوپر میں چیزیں رکھ کر نا اس کی ناپ تول کرتا تھا نا، وہ جو ترازو تھا جس کے اندر چیزیں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں وہ میں اس کو جھاڑے بغیر، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر تھوڑی سی مٹی تھی، میں نے اس کو جھاڑا نہیں، میں نے ایسے ہی اس کے اندر چیزیں ڈال کے فروخت کر دی، تو نہ جھاڑنے کی وجہ سے میں جنت میں جانے سے روک دیا گیا۔ یعنی مٹی کیا ہے، اس کی کوئی اہمیت، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو یہاں پر وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو لوگوں کی پوری پوری پراپرٹیاں ضبط کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فرمایا جس نے دنیا میں کسی کا ایک بالشت یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بالشت اگر کسی کی زمین پر قبضہ کیا تو کل بروز قیامت 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تو یہاں پر ماشاءاللہ شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ ہم دل لوگوں کا دکھاتے ہیں، دل آزاری لوگوں کی کرتے ہیں، حق لوگوں کا مانگتے ہیں، اور جناب ہم معافی اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ کتنا عجب ہے، تو جس کا آپ نے حق مارا ہے نا پہلے اس سے معافی مانگے، وہ آپ کو معاف کرے گا۔ اگر اپنا حق لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اس کا حق بنتا ہے، اگر وہ معاف کرے بھائی ٹھیک ہے، غلطیاں تو میں نے معاف کی، جو دل آزاری کی میں نے معاف کی، لیکن میرا حق دینا تم پر ضروری ہے، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو۔ جب اس کو وہ اپنا حق معاف کرے گا تب آپ معاف ہوں گے۔ اگر وہ کہتا ہے غلطیاں تو میں نے معاف کر دی لیکن میرا حق مجھے چاہیے، تو وہ جب تک وہ حق نہیں دے گا تب تک معافی نہیں ہوگی۔ تو یہ بھی عفو درگزر کی ایک مثال ہے۔ تو معاف کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ جیسا کہ کہا گیا کہ معاف کر دیں تو بھائی ہم کہے کہ چلو عمرہ کروا دیتا ہوں، یہ چلے میں آپ کو ایک اچھا سا کھانا کھلا دیتا ہوں، یہ چلو کوئی تھوڑی سی کچھ شاپنگ وغیرہ کروا دیتا ہوں، وہ چیزیں وہ محبت اپنی جگہ، لیکن جو حق آپ نے مارا ہے وہ آپ نے دینا ہوگا۔ ٹھیک ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہم نے کوشش کی کہ عفو و درگزر کے حوالے سے آپ کی تفصیلی رہنمائی کروائی جائے، اور جو چیزیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں اور ہم لوگ اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں بھی شاہ صاحب نے اور مفتی صاحب نے انتہائی احسن انداز میں ہماری رہنمائی کی۔ ناظرین، یہ دنیا عارضی ہے، اس دنیا کے اندر ہم اگر جانے انجانے میں کسی کا حق کھا لیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، تو یہاں تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن وہ دھوکہ عارضی ہے۔ اس دھوکے کے بعد آپ لاکھ عبادات کر لیں، آپ حج کر لیں، آپ روزے رکھ لیں، آپ عمرے کر لیں، آپ تمام طرح کی عبادات کر لیں، لیکن اگر آپ کسی بندے کے حق کے مقروض ہیں تو آپ کی کوئی معافی نہیں ہے، آپ کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ بے شک اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کی صفات ہیں رحمان اور رحیم، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور وہ تمام طریقہ کار، وہ تمام آداب، وہ تمام اخلاق
قرآن مجید فرقان حمید میں اور دین اسلام نے ہمیں بڑی تفصیلاً بتا دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ میرا حق تو میں معاف کر دوں گا۔ وہ کس طرح معاف کرے گا؟ ایسے نہیں ہے کہ آپ گناہوں کی لائن لگائے چلیں، آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ کر کیا رہے ہیں، آپ کے عمل سے کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، یا آپ کا عمل رب باری تعالیٰ کی ہاں کتنا ناپسندیدہ ہے۔ آپ صرف یہ سمجھ کر اور یہ ذہن میں سوچ رکھ کے کہ آپ کے گناہوں کو اللہ معاف کرے گا اور آپ خطاؤں کی لائن لگا دیں، یا آپ ایک دفعہ کسی چیز کے اوپر نادم ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں اور دوبارہ پھر اسی گناہ کو سرزد کریں، تو ایسے اس طرح اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ اللہ کی صفات میں رحمان رحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے، بے شک میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے بحیثیت مسلمان، لیکن ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ نے اپنے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر ماں باپ سے آپ نے کوئی اپنی خواہش پوری کروانی ہے نا، تو اس کے بھی آداب ہیں۔ ماں باپ کے پیچھے تھوڑی بہت ان کی منت سماجت کرنی پڑتی ہے، کبھی بچے رو کر اپنی چیز بنوا لیتے ہیں، کبھی پیار سے منوا لیتے ہیں۔ اللہ سے بھی اپنی بخشش منوانے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہونا پڑے گا، اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ آپ غلط ہیں۔ جب تک آپ مانیں گے نہیں تب تک آپ کی بخشش نہیں ہونی۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ کو آپ کے روزے، نمازوں، زکاتوں، حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود تھے، نورانی مخلوق تھے، وہ نہ غلطیاں کرتے تھے اور عبادات ہم سے 1000 گنا زیادہ بہتر کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو، انسان کو اشرف المخلوقات اس لیے بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا معافی مانگنا بڑا پسند ہے۔ اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن آپ نے معافی مانگنی ہے، اور معافی مانگ کر آپ نے ڈٹے رہنا ہے کہ آپ نے دوبارہ غلط کام نہیں کرنا۔ اگر معافی مانگ کے آپ نے آدھے گھنٹے بعد پھر وہی کام کرنا ہے تو پھر اس معافی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ لاکھ عبادات کر لیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لیکن جب تک اس میں رب کی رضا اور رب کی خوشنودی شامل نہیں ہوگی، اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا عمل شامل نہیں ہوگا، تو کوئی معافی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ہم ایک دوسرے کو دھوکہ ضرور دے سکتے ہیں، آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن ہم اس کریم رب کی بارگاہ میں یہ چالاکیاں کام نہیں آنی۔ وہ تو انسان کی شارک سے زیادہ قریب ہے۔ ہمارے ذہن میں ابھی خیال پیدا نہیں ہوتا تو اس سے پہلے رب باری تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے خیالات میں کیا چل رہا ہے، ہمارے ذہن میں سوچ کیا آنے والی ہے۔ تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی پڑے گی، اصلاح کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھتے۔ دنیا کے اندر اسی طریقے سے جب آپ نے کسی کا حق مار لیا، آپ نے حقوق العباد کو تہس نہس کر دیا، آپ نے بہن کا حق کھا لیا، آپ نے بھائی کا حق کھا لیا، آپ نے رشتہ داروں کا حق کھا لیا، اور اس کے بعد آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ اب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو کر معافی مانگیں گے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ پہلے آپ اس بندے سے معافی مانگیں گے، اللہ تو اپنے حقوق کو معاف کرے گا، وہ تب معاف کرے گا جب آپ اس کی بارگاہ میں پیش ہو کر صدقے دل سے دعا کریں گے، معافی مغفرت کی طلب کریں گے تو اللہ معاف کرے گا آپ کو، اور دوبارہ آپ وہ غلطی نہ کریں۔ کوشش کریں کہ آپ لوگ سوچیں کہ ہم لوگوں کو جو ہم لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، جو دین حق نے ہمیں بتایا ہے، کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ خالی صبح سحری کرنے کا نام روزہ نہیں ہے، نہ ہی ماہ مبارک کے اندر ہم لوگوں نے 30 روزے فرض ہیں، ہم نے 30 روزے رکھ لیے، 29 روزے کسی ماہ کے اندر 29 ہیں تو 29 رکھ لیے، نہیں۔ روزہ رکھ کر تقویٰ اور پرہیزگاری کا نام ہے، تو تقویٰ اور پرہیزگاری دکھانی ہے، عملاً آپ کے ہر عمل سے تقویٰ اور پرہیزگاری چھلکنی چاہیے۔ روزہ رکھ کے آپ نماز نہیں پڑھ رہے، روزہ رکھ کے آپ اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو آپ کا تقویٰ پرہیزگاری پسند ہے۔ اللہ کو یہ نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے صبح سے شام تک بھوکھا رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اس کا کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم معافی مانگیں، ہم اس کے حضور پیش ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی مغفرت طلب کریں اس سے، اور پھر ہم لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا، اور میرا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ تو کوشش کریں اپنے رویوں کو بدلیں، اپنے رویوں کے اندر ٹھہراؤ لائیں، اللہ کے قرب کے نزدیک ہونے کی کوشش کریں۔ اللہ کے قرب کے نزدیک ہونے کی جب ہم کوشش کریں گے تو ہمارے لیے دنیا میں بھی فلاح ہے، ہمیں آخرت میں بھی فلاح ہے۔ ہمیں اپنی اولادوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گھروں کے اندر دین حق کی تعلیم و ترویج کے لیے
کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ مفتیان حضرات کے پاس بچوں کو قاری صاحبان کے پاس بھیجیں تو صحیح. آپ بچے کو کے جی میں داخل کروا کے 2 ٹیوٹر اس کے سر پہ بٹھا دیتے ہیں. جیسے بچہ فلاسفر بنے گا, بڑا پروفیسر بن رہا ہے آپ کا بچہ نرسری کے جی میں, آپ بچے کو کے جی میں داخل کرواتے ہیں, لیکن آپ بچے کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دینے کے لیے مسجد میں قاری صاحب کے پاس نہیں بھیجتے. تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ کیا آپ کی اولادیں بڑی ہو کر آپ لوگوں کی وفادار بنیں گی؟ اگر آپ لوگ اپنی اولادوں سے وفا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں آپ کی اطاعت گزاری کریں, آپ کے حکم بجا لائیں, تو آپ اللہ کے احکامات کی پیروی کریں. آپ اپنی اولادوں کو تربیت دیں, صرف دینی تربیت نہیں, دنیاوی تربیت اور دینی تربیت دونوں. پھر ہم توقع کر سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہمارا بچہ جب باہر جائے گا تو نہ وہ غیبت کرے گا, نہ وہ چوری کرے گا, نہ وہ ڈکیتی کرے گا. جب آپ اس کو دینی تعلیم دیں گے تو پھر خالی دنیاوی تعلیم کے اوپر زور رکھیں گے تو پھر نہیں. کل اس کا بھی حساب ہونا ہے آپ سے, تو تیاری کرنی ہے ہم سب نے مل کر. اور شاہ صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ, مفتی صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ کہ آپ نے میری اور ناظرین کی رہنمائی فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا کرے. آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.